अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी रेडियो पाकिस्तान पेशावर से हाज़िर है। नाज़रीन, आप मेरे पस मंज़र में जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बिल्डिंग, 1 सदी पुरानी बिल्डिंग, जहाँ पे दुनिया के मारूफ तरीन शोरा फैज़ अहमद फराज और ऐसी ही बड़ी शख्सियात की अरकाई यहाँ पे मौजूद थी। मुल्क के सियासतदान, समाजी शख्सियात, सब ने यहाँ पे हाज़िरी दी और इस बिल्डिंग के लिए जो रेडियो की पहली मशीनरी आई वो मार्कूनी ने ख़ुद वहाँ से तैयार करके यहाँ पे भिजवाई और वो मशीन यहाँ पे नस्ब हुई। लेकिन कितनी बदकिस्मती की बात है कि कौम का एसेट, कौम का असासा, जिसके साथ पूरी इस्लामी और मुसलमानों की, इस्लाम की जो तकारीर थीं, जो चीज़ें थीं, वो नज़र आतिश हो गईं। हमने अपने एसेट को जलाया जिसकी वजह से वो रूहानी ताल्लुक़ जो है उसको भी ज़द पहुँचा। सवाल ये है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने ये तखरीब कारी की, जलाओ घराओ करके बुलवाइयों ने इस बिल्डिंग की शान व शौकत को तबाह करके रख दिया। लोगों के क्या तासरात हैं, सियासी शख्सियात क्या कहती हैं, इसी चीज़ को कवर करने के लिए हम यहाँ पे आए, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न एक मौसर आवाज़ है। आइए इसी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करें, लोगों के जज्बात सुनें कि वो क्या कहते हैं। मेरी आवाज़, आपकी आवाज़। आइए नाज़रीन, लोगों के तासरात लेते हैं। इस एसेट को जिसको जलाने की नाकाम कोशिश की गई, गो के नुकसान बहुत पहुंचाया, लेकिन तारीख़ जो है वो अपना रास्ता ख़ुद बनाती रहती है। आप आए यहाँ पे, बिल्डिंग को देखा, रेडियो पाकिस्तान जहाँ से नशरियात होती थी, उसकी एक पूरी तारीख़ी बिल्डिंग थी, ये जल गई। क्या कहते हैं? बहुत बड़ा सानहा था, बहुत बुरा हो गया। हमारे अपने नौजवानों ने इस कीमती असासे को जलाया है। हम जैसे नौजवान जब रेडियो पाकिस्तान इनवाइट करते तो ऐसा वक्त था कि हमें उर्दू भी नहीं आती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी रेडियो पाकिस्तान की बदौलत आज हम अगर इस चीज़ को लीड करते हैं, बोलते हैं मीडिया के सामने, और ये जितना भी सब्र, बर्दाश्त और तहम्मुल की सारी चीज़ें जो हमें आ गई है, तो रेडियो पाकिस्तान PTV की बदौलत ये हमारे एक ऐसे दोनों इदारे हैं जो कौम के मतलब वो कम्युनिकेशन की बैकबोन है। जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ये डर्टी पॉलिटिक्स में इनको इन्वॉल्व ना करे, हमारी यूथ को अवेयर करे, इनको इतनी अवेयरनेस दे कि ये इस तरह के बिल्डिंग्स को, हमारी कौमी असासे को नुकसान ना पहुँचाए और ये अपने मुल्क को आगे लीड करे, तो ये हमारे लिए फ़ायदे की बात होगी। जमहूरियत में सबको अपनी आवाज़ बुलंद करने का हक़ है, लेकिन जिस तरह का रद्द अमल आया या जिस तरह की अटेम्प्ट हुई तखरीब कारी की, उसमें ख़वातीन भी थी, यंग ख़वातीन भी थी। आपने इसको कैसे ऑब्ज़र्व किया? पहले तो मैं सबसे पहले रेडियो पाकिस्तान में जो हादसा पेश आया मैं उसकी मजम्मत करती हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर ख़वातीन, पहले जो यहाँ पर स्टाफ था ख़वातीन का, उनको जिस तरह से इन्होंने हरेस करने की कोशिश की, इस पर मुझे बहुत दुख हुआ है इस बात का। यूथ ने जो है इसमें इस तरह से हरकत की है, कोशिश की है, तो इनको नहीं चाहिए था। ठीक है, ये हमारे मुल्क का असासा है, हमारे कौम का असासा है। मैडम, ये देखते हैं कि ये इदारे के हमला हो गया, लोग आए, चीज़ों को जलाया, वो तारीख़ी दस्तावेज़ात जल गईं, क्या कहेंगे? आपके तासरात क्या हैं? जी, ये बहुत दुख की बात है कि जब हम यहाँ आए हमने देखा कि इस इदारे के जितने तवारीख़ी किताब चीज़ें थी, कागज़ात थे, सब चीज़ें जल गईं। दुख की बात है। एहतजाज करना हर इंसान का हक़ है, लेकिन एहतजाज के नाम पर इस तरह करना, इसकी हम बहुत सख्त मज़म्मत करते हैं। हम अपने स्टूडेंट्स के साथ आए हैं। ये मुल्की इमलाक हमारी कौम के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे कौम के मुस्तकबिल के लिए एक विरसा है। जब हम अपनी जायदादों को, अपने इमलाक को इस तरह नुकसान पहुंचाएंगे तो ये एहतजाज नहीं है, ये दहशत गर्दी है। ये एहतजाज नहीं, ये दहशत गर्दी है। अपने विरसे को आग लगाना, उसे जलाना, कहाँ की इंसानियत? आप क्या कहेंगे?
جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی دکھ کی بات ہے کہ اگر ہم سے چیزیں سنبھالی نہیں جا رہی اور ہم اس کو ختم کرنے پہ لگے تو یہ ملک کی ترقی کے لیے نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ ملک دشمنی کی جا رہی ہے. اور میں بینگ ایز اے تمام یہ مسیحی بچے جو اپنے اپنے اسکولوں سے اٹھ کے آئے ہیں، ٹیچرز جو اسکول سے آئے ہیں، وہ ہم یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں پاکستان سے کہ پاکستان کو تو ہم نے مل کے آگے بڑھانا تھا قائد اعظم کے فرمان کے مطابق، لیکن چند شر پسند آ کے اس ترقی کے سفر کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج میں اپنے اسکول کے بچوں کے ساتھ اور اپنے سر کے ساتھ یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر آئے ہیں کہ جو اس عمارت کا حال ہم نے دیکھا ہے اور جو شرپسندی یہاں پر کی گئی ہے اس کو دیکھ کر ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. ہم اظہار کرتے ہوئے دل سے آپ کے ساتھ شریک ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اچھا نہیں ہوا، اور آج ہماری نسلیں جب ان عمارتوں کو دیکھیں گی تو وہ کیا سبق سیکھیں گی. یہ ہمارے اثاثے تھے جن کو بری طرح سے ان کو جلایا گیا، توڑا گیا، عمارتوں کو، گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا، اور جو دلی صدمہ یہاں کے جو اس ریڈیو اسٹیشن میں کام کرنے والے جو لوگ تھے، جو ان کا دلی صدمہ ہے اس کو ہم جان سکتے ہیں کیونکہ ہم بھی اسی دکھ سے گزر رہے ہیں. اپنی ہی چیز کا نقصان کر کے آپ کس چیز کا احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ملک کے دشمن ہیں یا آپ اپنے ملک کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ احتجاج کے اور بہت سارے طریقے ہیں، آپ پرامن احتجاج بھی کر سکتے ہیں، آپ شور بھی ضرور کریں، آپ اپنی آواز پہنچائیں، لیکن چیزوں کو تو نقصان نہ پہنچائیں نا. آپ جلاؤ گھیراؤ، یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ کون سا احتجاج ہے؟ کون سا طریقہ ہے؟ تو اس کی تو ہم ظاہر ہے پرزور مذمت کرتے ہیں. تمام پارٹیز، جس پارٹی سے بھی کسی کا تعلق ہوتا ہے، میرے خیال سے اس چیز کو کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کرے گا، کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ مستقبل میں بھی ایسا کبھی کچھ ہو. تو ہمیں تو تکلیف ہے اس چیز کی. ہم خود اس بلڈنگ میں، ہمارا اپنے گھر سے زیادہ ٹائم اپنے آفس میں گزرتا ہے، تو جب اپنے گھر کو آپ جلتا ہوا دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے ہم تو ایک طرح سے نفسیاتی دباؤ میں، ہم جب بھی آتے ہیں اس پریمیسز میں انٹر ہوتے ہیں تو جلی ہوئی عمارت کو دیکھ کے ہمیں روزانہ اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. میڈم یہ ایک تاریخی اثاثہ تھا کیونکہ یہ بلڈنگ جو ہے ایک ایسٹ کی شکل میں تھی، ہم نے تاریخ کو ہی ختم کر دیا. ایسا ہی ہے، بالکل تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو کہ کسی حد تک تو کامیاب ہوئے ہیں، لیکن ناکام اس طرح ہوئے ہیں کہ ہم نے پھر 36 گھنٹوں کے دوران ہی اپنی ٹرانسمیشن جو ہے وہ بحال کر لی تھی. لیکن ہمارے ایسے ادارے جہاں سے پاکستان کے بننے کی نوید سنائی گئی، قوم کو خوشخبری دی گئی کہ پاکستان بنانے والوں پاکستان مبارک ہو، اس تاریخی ادارے کے ساتھ یہ ظلم کرنا، اس کو خاموش کرانے کی کوشش کرنا بہت ہی قابل مذمت ہے اور ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے. اگر آپ دیکھیں یہ وہ عمارت ہے جہاں پہ آپ کی جتنے مشاہیر ہیں وہ یہاں پہ تشریف لائے، انہوں نے یہاں سے قوم سے گفتگو کی، ان کا لکھا ہوا ڈرامہ یہاں سے نشر ہوا، ان کی لکھی ہوئی نظمیں یہاں سے براڈ کاسٹ ہوئی، وہ بڑے بڑے فنکار سازندے یہاں پہ آئے اور وہ شخصیات یہاں پہ آئے جو اس قوم کی جنہوں نے سربراہی کی، رہنمائی کی، تو وہ سارا ارکائیو یہاں پہ موجود تھا. وہ ارکائیو ہمارا جلا دیا گیا ہے اور اس وقت بدقسمتی سے اگر آپ صرف اس کی تاریخ پہ روشنی ڈالیں تو یہ وہ ریڈیو اسٹیشن ہے جو ریڈیو کے موجد جس کو ہم مارکونی کے نام سے یاد کرتے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے پہلا تحفہ دیا تھا اس وقت کے صوبہ سرحد اور اب کے خیبر پختونخوا کے عوام کو. ریڈیو پاکستان کا قصور کیا ہے؟ ریڈیو پاکستان کا قصور یہ ہے کہ ہم یکجہتی کا پیغام دیکھتے ہیں، ہم تنظیم اتحاد یقین محکم کا پیغام دیتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں ریڈیو پاکستان تو اس کا جوابی نعرہ یہ ہے کہ قوم کی آواز. دو قسم کے بارڈرز ہیں ہمارے، ایک بارڈر وہ ہے جہاں پہ ہمارا سپاہی کھڑا ہوتا ہے جو ہمارا عام سرحد کہلاتا ہے، ایک ہماری نظریاتی سرحد ہے. وہ نظریاتی سرحد جس کی دفاع کا ذمہ ریڈیو پاکستان کے ذمہ ہے. یہ اس نظریاتی سرحد کو ڈیفینڈ کرنے کی جو ہمارے پاس ایک آواز تھی اس کو بند کرنے کی کوشش کی گئی. پہلے بلڈنگ جو تھی جو 1942 میں بنی تھی، جو آج کل سپریم کورٹ رجسٹری ہے، تو وہاں سے 85 میں شفٹ ہو گئی تھی اور جنرل ضیاء الحق صاحب نے افتتاح کیا تھا. یہاں سے 85 سے لے کے 2023 تک مختلف ادوار میں مختلف پروگرام ہوتے رہے. 9 مئی کا جو واقعہ ہوا جب یہ چاغی کا پہاڑ جو ماڈل تھا 28 مئی کے حوالے سے، 28 جو 1998 میں جو دھماکے ہوئے تھے پاکستان نے کیے تھے، اس حوالے سے جب اس سمبولک کو انہوں نے جلایا تو اس کے بعد 10 مئی کو تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے یہ لوگ اندر آئے اور انہوں نے لوٹ مار کی. وہ بے دردی سے لوٹا، ایک قومی ورثے کو بے دردی سے لوٹا، اور جس بے دردی سے انہوں نے جلایا ہے اس بلڈنگ کو،
तो मैं यहीं पे मौजूद था। एक तरफ बिल्डिंग जल रही थी, दूसरी तरफ हमारे दिल जल रहे थे। उसके बावजूद भी जो हमारे जो टेक्नीशियन थे, जो प्रोग्रामर थे, उन्होंने 24 घंटे में ट्रांसमिशन बहाल कर दी, जिसमें 4 ट्रांसमीटर है हमारे, जो कि 1260 जो है, जो हमारा एम स्टेशन है, ट्रांसमिशन है, वो उसको हमने बहाल किया। FM 101 को हमने बहाल किया। जिसके अलावा जो सौतुल कुरान ट्रांसमीटर है 93.5, उसको हमने बहाल किया है। इसके अलावा करंट अफेयर का जो चैनल है 1170, उसको हमने उसकी ट्रांसमिशन बहाल की, ताकि लोगों को जो हम एक अवेयरनेस दे रहे थे, या जो लोग ये हमारी आवाज़ बंद करना चाह रहे थे, उनको हमने एक मैसेज दिया कि भाई हम यहाँ पे है, मौजूद है, और हमारी आवाज़ जो है वो कोई नहीं दबा सकता। रेडियो पाकिस्तान एक तारीख़ रखती है, आज़ादी से लेकर, बल्कि आज़ादी से पहले भी यहाँ से बहुत बड़े बड़े अनाउंसर्स यहाँ गुज़रे हैं। जिस तरह आप देखें, अहमद फराज साहब जैसे लोग यहाँ से आए हैं, यहाँ से गुज़रे हैं, उनके यहाँ पर रिकॉर्डिंग्स मौजूद थी। फैज़ अहमद फैज़ जैसे अजीम लोग यहाँ गुज़रे हैं। इसके अलावा हमारे न्यूज़ के बहुत बड़े नाम यहाँ से उनकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद थी। तो एक बहुत बड़ा अलमिया हम इसको करार दे सकते हैं, क्योंकि अब इसको बहाल करना, मटेरियल जो है ये तो आ जाएगा, बिल्डिंग बहाल हो जाएगी, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं वो आ जाएंगे, लेकिन जो रिकॉर्डिंग्स हैं और जो लोगों के यहाँ पर जज्बात जो हैं उनको ठेस पहुँची है, वो बिल्कुल भी इसको रिजनरेट नहीं किया जा सकता। इस तरह है कि साल 1931 में इंटेलेक्चुअल साहिबजादा अब्दुल कयूम ख़ान, जो कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस में लंदन में वो शिरकत के लिए गए थे इस सूबे की नुमाइंदगी के लिए, तो उसकी नज़र एक रेडियो सेट पे पड़ी जो एक अजूबा था उस वक़्त में, और उन्होंने मारकूनी से मुलाकात का इज़हार किया, ख्वाहिश का इज़हार किया, जो उनसे मुलाकात हो गई, और उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की कि हमारे इलाके में इस चीज़ को वुसअत दे। तो मार्कोनी ने उससे वादा किया, और ये फिर 6 मार्च 1935 को उन्होंने एक छोटा सा ट्रांसमीटर, जो कि यहाँ पे सेक्रेटरीट में एक छोटे से कमरे में नस्ब किया, साथ उन्होंने 30 रेडियो सेट्स भी दिए, जो कि ख़वानीन में तकसीम हुए और वो उजरों में लगा दिए गए, जो कि लोग उससे महजूज होते थे, मालूमात हासिल करते थे। उसके बाद 16 जुलाई 1942 को यही ट्रांसमीटर लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक एक ब्रॉडकास्टिंग हाउस में शिफ्ट किया गया 1942 में। तो उसके बाद मज़ीद इस चीज़ को वुसअत देने के लिए 28 अगस्त 1985 को ये बिल्डिंग जो आकार है वो बन गया है, खाकस्तर हो गया है, वो बना दिया गया, जिसका सदर पाकिस्तान ज़िया-उल हक ने उस वक़्त इफ्तिताह किया। जो मॉब यहाँ पे आया उसमें नौजवान ज़्यादा थे और उन पे भी मुकदमे बन गए, उनका तो मुस्तकबिल ही तारीक हो गया। जी बिल्कुल, यंग लड़के जो थे उन्होंने इस इमारत पर धावा बोला और इसको जलाया, उनसे गाड़ियाँ जलवाई गई, उनसे ख़वातीन पर तशद्दुद करवाया गया है। तो ये यंग लड़के जो हैं ये पाकिस्तान का असासा है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जिन्होंने अभी अपना करियर बनाना है, जिन्होंने पढ़ना है, जिन्होंने लिखना है। अब जो है वो जेलों में सड़ रहे हैं, जेलों के अंदर बंद हैं, जिनको बिल्कुल पता ही नहीं था कि इसका जो है उन्हें क्या रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो ये जो हमला हुआ है, इसके बाद यहाँ पर बच्चे आए हैं, उन्होंने विज़िट किया है। तो मैं ये कहती हूँ कि हम अपने बच्चों को जो है क्या पैगाम दे रहे हैं, कैसे हम उसकी तरबियत कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि ये जो जमहूरी मुल्क है, जमहूरी निज़ाम है, यहाँ पर एहतिजाज का हक़ हर किसी को है, लेकिन एहतिजाज जो है पुरअमन तरीके से होना चाहिए, ताकि जो हमारी यंग नस्लें हैं उन तक जो है इस किस्म के पैगामात ना पहुँचाए जाएँ कि किस तरह से उन्हें फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी करनी है, फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने एहतिजाज करना है, सरकारी इमला को जो है नुकसान पहुँचाना है, जो अस्करी इमला के उनको नुकसान पहुंचाना है। क्योंकि पाक फ़ौज जो है वो हमारे सरहदों की हिफाजत करते आ रहे हैं, और बचपन से हम जो है हमें यही सिखाया गया है कि हमने अपने पाक फ़ौज के लिए दुआएं करनी है, स्कूलों में, कॉलेजों में, फिर यूनिवर्सिटी में भी। तो पाक फ़ौज जो है उनका मैं शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने यहाँ की नशियात को बहाल किया है, और पाक फ़ौज जिंदाबाद और पाक फ़ौज पाइंदाबाद। एहतशाम, हमने इस बिल्डिंग को देखा, आपने इस पर कई स्टोरियाँ की, तफसीली रिपोर्टिंग की इस पर। क्या हुआ था 9 मई या 10 मई और ये तारीख़ी बिल्डिंग जली, किस तरह के मनाजिर थे, कुछ वो हालात बता सकते हैं? देखिए, जिस वक्त 9 मई को अचानक से कुछ शरपसंद जो है वो पेशावर की GT रोड की जो मरकज़ी शाहराह है यहाँ पे ये लोग आए, तो उस वक्त ये महसूस नहीं हो रहा था कि पेशावर की तारीख़
پشاور کے تاریخی اوراق اور پشاور کی جو یہاں کی ہسٹری ہے، یہاں کے جو کلچر کی ہسٹری ہے، یہاں کی جو پرانی آوازوں کی ایک ہسٹری ہے، یہاں کی پرانے جو گائیگی ہے، اس کا ایک ریکارڈ یہاں پہ پڑا ہوا ہے. اور خیبر پختونخوا نہیں بلکہ پورے ملک سے ایسے ایسے نامور اداکار، ایسے ایسے نامور گلوکار، ایسے ایسے نامور آرٹسٹ جن کی ہسٹری یہاں پہ پڑی ہوئی ہے، ادیب ایسے لکھاری جن کا پوری دنیا میں ایک نام ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پشاور ایسا شہر جو رنگیلا جو ایک نام تھا وہ بھی اس ریڈیو پاکستان میں آئے ہوئے تھے. آپ دیکھیں کہ جتنے بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں، آپ دیکھیں شاہ رخ خان کی فیملی جو ہے اس کا تعلق بھی اسی پشاور سے ہے. آپ جو کپور خاندان ہے ان کا تعلق بھی اسی پشاور شہر سے ہی ہے. اور بڑے بڑے ادیب جو ہیں وہ اس ریڈیو پاکستان کا حصہ رہ چکے ہیں. چند منٹوں کے اندر جو آپ کی کئی سالوں کی جو 100 سال سے زائد جو ہسٹری تھی وہ ہسٹری کو تباہ کیا گیا، اس کو یہاں پہ برباد کیا گیا، اس کو یہاں پہ جلایا گیا. شرپسند جو تھے وہ منٹوں کے اندر اس ریڈیو پاکستان کے اس گیٹ سے اندر آئے. پہلے جو ہے انہوں نے ریڈیو پاکستان کی جو پہلی جو بلڈنگ ہے یہاں پہ مجموعی طور پر 6 منزلہ یہ عمارت ہے، جو اس عمارت کے اندر جو ڈیوٹی روم تھا اس کو پہلے جلایا. اس کے بعد جو نیوز سیکشن تھا، جو خبریں دینے کا ایک اہم ذریعہ تھا پورے ملک کو، اس کو انہوں نے متاثر کیا. اس کے بعد جو لفٹ تھی جس کے ذریعے تھے یہاں پہ پرانے بزرگ جو ریڈیو کا حصہ تھے، جو پشاور اندرون شہر سے چل کر یہاں پہ آتے تھے اور چند پیسے یہاں سے کماتے تھے، ان کا اوپر کی منزل جانے کے لیے وہ لفٹ استعمال ہوتی تھی، وہ بھی اس میں جلائی گئی ہے. تو صرف یہ ریڈیو پاکستان کو نہیں جلایا گیا، پرانی آوازوں کو دبایا گیا ہے، پرانے لکھاریوں کو دبایا گیا ہے، پرانے آرٹسٹوں کو آواز کو بند کیا گیا ہے. قومیں جو ہیں وہ اپنی تاریخوں کو اس طریقے سے برباد نہیں کرتی، اس طریقے سے اپنے تاریخی اوراق کو مٹاتی نہیں ہیں. لیکن یہ پشاور کی تاریخ میں ایک پہلا المیہ ہے. اگر ہم کہیں کہ اگر جانی نقصان کے حوالے سے APS جو ہے وہ سب سے بڑا حملہ تھا پشاور میں، اور تاریخ کے حوالے سے اگر سب سے بڑا کوئی حملہ ہے تو وہ ریڈیو پاکستان کا حملہ ہے. دکھ ہوتا ہے جب بھی اس طرح کا کوئی قومی المیہ ہوتا ہے. یہ نظریاتی سرحدوں کی آواز بلند کرنے والا ادارہ تھا، 100 سال پرانی عمارت. اور یہ آپ کو کیا لگا؟ آپ تو عرصہ دراز سے یہاں پہ بیٹھے. یہ ایک درد ہے جو شاید میں اپنے الفاظ میں بیان نہ کر سکوں. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جو میں اپنے دیکھنے والوں کو اپنے ہی الفاظ میں بیان نہ کر سکوں، کیونکہ میں اس وقت یہاں پر موجود تھا جب یہ حملہ ہوا. آفس میں ہم موجود تھے، نیوز سیکشن ہمارے انڈر جتنے بھی سٹاف کے لوگ تھے وہ بھی موجود تھے. تو جب یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، ہمارے بالکل سامنے نیوز کے آفس ہیں، 4-5 کمرے ہمارے پاس تھے. بلوائیوں کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح گیٹ توڑا، کس طرح ہم نے پوری کوشش کی ان کو روکا کہ بھائی صاحب یہ آپ کا ادارہ ہے، یہ ایسا ادارہ ہے کہ اس نے جنگ میں بھی آپ کی خدمت کی ہے، اس نے سیلاب میں بھی آپ کی خدمت کی ہے، اس نے طوفان میں بھی آپ کی خدمت کی ہے. آپ جو بے شک آپ ایک احتجاج کریں یہ آپ کا حق ہے، لیکن اس ادارے کو تباہ و برباد نہ کریں. انہوں نے ہماری یہ ایک بات بھی نہیں سنی، اور آپ نے دیکھا کس طرح کی تباہی ہوئی اور پھر کس طرح ہم نے مشکل سے یہاں سے اپنی جان بچائی. تو ہمارا تو یہ ایک پیغام ہے میرے سننے والے، میرے دیکھنے والوں کو، کہ ریڈیو پاکستان ایک تاریخ ہے. اس تاریخ نے جو عوام کی خدمت کی ہے شاید ہی کسی ادارے نے کی ہوگی. ملک کے مختلف ادارے ہیں وہ خدمت کرتے ہیں، لیکن ایک ریڈیو پاکستان کا جو کردار ہے وہ اس حوالے سے قابل تحسین ہے. یہ ایک تاریخی بلڈنگ 100 سال پرانی، اور پھر یہ ایک ایسٹ یہاں کے لوگوں کے لیے، اس کو جلایا گیا. اور اس کے پس منظر میں آپ نے پورا وزٹ کیا، کیا ہے یہ؟ کون لوگ تھے جنہوں نے قومی اثاثے جلانے کی یہ تقریب کاری؟ جیسے آپ نے تاریخ کی بات کی، ارلی 30s میں جب ہمارے جو ہے وہ سردار عبدالقیوم خان جب یو کے گئے تھے، لنڈن گئے تھے ایک راؤنڈ ٹیبل کے لیے، تو وہاں پر انہوں نے مارکونی سے ملاقات کی اور انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ایک ایسی مشین بنائی جائے جیسے، اور اس کو جو ہے وہ کیا جائے. تو وہ 1935 میں جب یہ یہاں پر آئی، اور یہاں پر اس وقت کے مجھے بتایا گورنر جو تھے اس وقت رولپ گرفت، انہوں نے اس کا جو ہے وہ افتتاح بھی کیا. اس میں بہت سی تاریخی چیزیں بھی ہیں. پاکستان بننے کا جو ہے اعلان بھی تقریباً جو ہے وہ یہیں سے کیا گیا، اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں، تاریخی چیزیں تھیں، آرکائیو چیزیں
اور اس جس طریقے سے اس کو جلایا گیا، آپ نے بھی وزٹ کیا اور میں نے بھی وزٹ کیا، ایک پری پلانڈ، یہ آپ نہیں کہہ سکتے جس بندے نے پنکھے اتارے ہوں، گیٹ اکھاڑ کے لگے ہوں، گاڑیوں کے انجن نکالے ہوں، باتھ روم کے نلز تک نکال گئے ہوں، تو یہ اچانک کا ریئیکشن نہیں ہے، یہ پری پلانڈ ریئیکشن تھا۔ آپ نے ماضی میں بھی ان لوگوں کو ایک سافٹ کارنر دیا اور پی ٹی وی بلڈنگ پہ آپ نے ان کو کہا کہ آپ نے جو کچھ کیا آپ کو تقریباً 100 خون معاف، تو اور زیادہ بڑھ کر انہوں نے آج یہ کام بھی کیا، انہوں نے قلعوں پہ بھی حملہ کیا، ایف سی کے قلعے پہ بھی حملہ کیا، انہوں نے جی ایچ کیو پہ بھی حملہ کیا، انہوں نے کور کمانڈر کے گھر پہ بھی حملہ کیا۔ آج اگر ہم ان کو سبق نہیں سکھائیں گے تو کل خدا نخواستہ پتہ نہیں یہ ملک دشمنی میں کدھر تک چلے جائے گا۔ آج اگر کوئی خوشی منا رہا ہے تو ملک دشمنی منا رہا ہے۔ آج وہ ٹویٹ کرتا ہے کہ مجھے پارٹی کے ورکروں لیڈروں کی کوئی فکر نہیں، نہ پاکستان کی فکر اور نئی چیز ہے کہ کس نے کیا کیا۔ اس کو کہتا ہے مجھے فکر ہے کہ میں ناردرن ایئرز میں اپنے بچوں کے ساتھ ہائیکنگ کیوں نہیں کر رہا ہوں۔ لہٰذا آپ خود اس کی ذہنیت کا اندازہ لگائیں کہ وہ شخص اس وقت کس ذہنیت میں اس وقت بیٹھے۔ جن لوگوں نے سرکاری اور فوجی املاک کو نقصان پہنچایا ہے ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے اور ان سے ریکوری بھی کرنی چاہیے، پی ٹی آئی کے چیئرمین سے، پی ٹی آئی کے یہاں کے جو صوبے کے وہ ہیں لیڈران ہیں، ان سب سے جو اس چیز میں ملوث ہے ان سے یہ ریکوری ہونی چاہیے۔ کیوں حکومت پاکستان بار بار کروڑوں اور اربوں روپے کے نقصانات کو جو ہے وہ بھرے گی؟ انہی سے کرنی چاہیے، جتنے نقصانات ہیں ان کا بل بنایا جائے اور انہی سے وصولی کی جائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیسے، اور ان کو سزا ہونی چاہیے۔ ایک معافی اور سوری کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یہ جو چیز ہوئی ہے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اگر آپ دیکھیں یہ صرف باتیں کرنے سے نہیں، اگر آپ آج تک 75 سال میں آپ کے دشمن یہ کام نہیں کر سکے جو یہ لوگ کر رہے تھے۔ جب ینگ ایج ٹین ایجر زیادہ تر شرکت کر رہے تھے، کچا ذہن تھا، معلوم نہیں تھا، ان کے لیے اگر کوئی میسیج ہوگا کیونکہ کل کلاں پھر اس طرح کا واقعہ نہ ہو اس ینگ میرا ٹین ایجروں سے اور پی ٹی آئی کے ورکروں سے، ہم خود پاکستان پیپلز پارٹی کے میرے ساتھ یہاں پر ہم پولیٹیکل ورکر ہیں، ہم نے ہمیشہ پولیٹیکل ورکروں کو احترام کیا ہے، ہم نے یوتھ کا احترام کیا ہے۔ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جو پارٹی کے لیڈر ہیں، پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں، انہوں نے آج اپنے یوتھ کو، اپنے ورکروں کو ڈسون کیا ہے۔ ان کو اگر ناردرن ایریا کی ہائیکنگ مس ہو رہی ہے، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یار یہ چیزیں جو ہے یہ کیوں ہوئی ہیں۔ میں ان کو آج بھی کہتا ہوں کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کو اسٹڈی کریں، آپ جنرل پولیٹیکل پارٹیز میں جائیں، ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں جنہوں نے ملک دشمنی کی ہے۔ ملک دشمنی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی غلط بات ہے۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، محترمہ بے نظیر شہید پر جب کراچی میں کارساز پہ حملہ ہوا، خودکش حملہ ہوئے، کئی لوگ، کئی جان نثار، کئی لیڈر، کئی ورکر ہمارے شہید ہوئے۔ اگلے دن صبح محترمہ شہید ہسپتال میں بھی تھی، لیاری میں پارٹی کے ورکروں کے ساتھ تھی، فاتح خانیاں کر رہی تھی اور ان کے درمیان تھی۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ شخص زمان پار سے نکل کے کسی کے پوچھنے کے لیے آج تک گئے، کسی کے فاتح خانی کے لیے، اگر یہ کہہ رہے میرے 20 لوگ مر گئے، کسی فاتح خانی کے لیے کسی کے اسپتال گئے، اس کو اگر صرف غرض ہے، آج تک، کل کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ اپنی بیگم سے اور اپنی بچوں سے اور باقی کسی سے نہیں۔ ناظرین، آج میں جس مقام پہ کھڑا ہوں یہ پشاور کا ریڈیو پاکستان ہے۔ یہ ایک قومی اثاثہ جس کو جلانے کی کوشش کی گئی بلکہ جلایا گیا۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ حرکت کی؟ پاکستان میں جمہوریت ہے، اسمبلی ہے، ادارے ہیں۔ اگر آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں آپ کا حق ہے، جمہور کا حق ہے، پولیٹیکل لیڈروں کا حق ہے، لیکن اداروں کو جلانا، انسانوں پہ نہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان دفاعی اداروں پہ حملہ کرنا جو آپ کی سرحدوں کے محافظ ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ سوال ہے جو اس وقت پورے پاکستان کے ذہنوں میں ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج ہم نے جمہوریت کے راستے ہوئے چلتے ہوئے اپنے ملک کا دفاع کیسے کرنا ہے، اس میں سب کا کردار ہے۔ یہ طالب علم، یہ ٹیچر، یہ سماجی شخصیات، یہ صحافی، یہ اداروں کے لوگ، خدا را اپنے اداروں کی حفاظت کریں، اپنے ملک کے استحکام اور دفاع کے لیے اور بقا کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور وہ پاکستان بنائیں جو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی خواہش تھی، جس کا تصور علامہ اقبال نے پیش کیا تھا اور جس کے لیے ہم نے سب نے مل کے کام کرنا ہے۔ وہی خوبصورت پاکستان جس میں امن ہو، جس میں سب لوگ خوش ہوں، ترقی ہو اور یہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے لیے کوئی بوجھ اور قرض نہ ہو۔ اسی پاکستان کے لیے سب نے کام کرنا ہے۔ اسی خواہش کے ساتھ پشاور ریڈیو سے عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔